اللہ نے کائنات کو کیسے اور کیوں بنایا؟ کائنات کس چیز سے بنی ہے؟ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ اور انسانی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات محض الفاظ نہیں بلکہ انسانی شعور کی سب سے گہری پکار ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو ہر سوچنے والے ذہن میں گونجتی ہے، ہر بیدار دل کو بے چین کرتی ہے۔ ان سوالات میں وہ آگ چھپی ہے جو صدیوں سے فلاسفہ، سائنسدانوں اور اولیاء کو تلاش کے سفر پر لے نکلی، کبھی تسلیم شدہ ذروں میں، کبھی کہکشاؤں کے پھیلاؤ میں، کبھی قرآن کی آیت میں اور کبھی انسان کے دل کی دھڑکن میں۔ ان سوالات کے جوابات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب جان لینا صرف علم نہیں بلکہ زندگی کو سمجھنے، مقصد کو پانے اور اپنے خالق تک پہنچنے کی کنجی ہے۔ ناظرین، تخلیق کائنات اور اپنے ٹاپک کی جانب جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ انسانی زندگی آدم سے شروع ہوئی اور اس کے بعد نسل در نسل لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اب ہماری اس پر اسرار زمین میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ایک خدا کو نہیں مانتے۔ جیسے ہندوازم کی بات کی جائے تو وہ مختلف خداؤں کو پوجتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو خدا کی موجودگی کو ہی نہیں مانتے، جو یہ نہیں مانتے کہ کوئی خدا یا کائنات کو کسی خدا نے تخلیق کیا ہوا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی۔ تو اگر ہم قرآن کریم پر نظر ڈالیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو کس چیز سے اور کیسے بنایا۔ خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنی قدرت سے جوہر کو پیدا کیا۔ پھر جب جوہر پر اللہ نے نگاہ عبرت ڈالی تو وہ بکھر گیا اور خدا کے خوف سے پانی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نگاہ رحمت ڈالی تو آدھا پانی جم گیا جس پر عرش بنایا گیا۔ عرش کانپنے لگا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھ دیا گیا جس سے وہ ساکن ہو گیا، مگر پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک مؤذن رہے گا۔ پھر جب پانی میں تراتم خیز موجیں پیدا ہوئیں جن سے طیبات دھوئیں کے بادل اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی تو اس سے زمین و آسمان بنائے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں کے درمیان اللہ نے ہوا کو پیدا کیا جس کے دباؤ سے زمین و آسمان کے طبق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ اہل حکمت کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو دھوئیں سے اس لیے پیدا فرمایا کہ دھواں باہم پیوست ہوتا ہے اور بلندیوں پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ بخارات سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم و حکمت کا ادنا کرشمہ ہے۔ پھر ارشاد نبوی کے مطابق اللہ نے پانی کی طرف نظر رحمت ڈالی تو وہ جم گیا۔ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم ہے۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے مگر کوہ کاف کے سبزے کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا ماؤن ہے اور وہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے اور وہ تانبے کا بنا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زمرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا بنا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لیبیا یا داما ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے 4 ستون ہیں، ایک سرخ یاقوت، دوسرا سبز زبرجد، تیسرا سفید چاندی اور چوتھا سرخ سونے کا ہے۔ بیت المعمور کی عمارت سرخ حقیقی ہے۔ ہر روز وہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں
और एक मर्तबा दाखिल हो जाने के बाद क़यामत तक उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। कौले मोतबर ये है कि ज़मीन आसमान से अफजल है, क्योंकि अम्बिया का मौलद मदफन है और ज़मीन के सब तबकात में से बेहतर ऊपर वाला तबका है जिस पर खाल्क़े खुदा आबाद है। आसमानों में सबसे ज्यादा अफजल कुर्सी है जिसकी छत अर्शे अलही से मिली हुई है। 7 सितारों के अलावा तमाम फायदा बख्श सितारे इसी आसमान में है। इन 7 सितारों की तफसील कुछ यूं है। जहल जो शंबे के दिन का सितारा है जो 7वें आसमान में है। मश्तरी चौपंजे का सितारा है जो 6ठे आसमान में है। शंबे का सियारा मरीख 5वें आसमान में है। यकशंबे का सियारा शम्स 4थे आसमान में है। जुमे का सियारा ज़हरा 3रे आसमान में है। 4 शंबे का सियारा अतहर्द 2रे आसमान में है और दुशंबे का सियारा कमर पहले आसमान में है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला ने आसमान और ज़मीन की सन्नत में बेइंतहा अजाइबो बदियात किए हैं। हालांकि सियारे आसमान धुएं से बनाए गए हैं मगर किसी में भी एक दूसरे की मुशाहबत नहीं पाई जाती। आसमान से पानी बरसाया, इससे मुख्तलिफ सब्जियां और फल उगाए जिनके जायके और रंग जुदा जुदा हैं। हिकमत अलही के बमूजम वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर लजीज हैं। हजरत आदम की औलाद में मुख्तलिफ अक़साम बनाए, कोई सफ़ेद कोई स्याह, कोई खुश कोई उदास, कोई मोमिन कोई काफर, कोई आलम कोई जाहल। हालांकि सब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को अहाता किए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्सी से क्या मुराद है। कुर्सी से मुराद इल्मे अलही है या मालके खुदावंदी है या फिर मशहूर आसमान का नाम। हजरत अली से मरवी है कि कुर्सी एक मोती है जिसकी लंबाई अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हदीस में है कि 7 आसमान और ज़मीन कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे वसी सहरा में एक हल्का पड़ा हुआ है। मजीद फरमाया कि आसमान कुर्सी में है और कुर्सी अर्शे अलही के सामने है। सूरज कुर्सी के नूर का 70वां हिस्सा है और अर्शे अलही हजाबात अलही के नूर का 70वां हिस्सा है। अर्शे अलही के बनावट के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ कहते हैं कि सुर्ख याकूत या सब्ज मोती का है। बाज़ की राय है कि सफ़ेद मोती से बनाया गया है। अल्लाह ताला ही इसकी हकीकत को बेहतर जानता है। अर्शे अलही मखलूक़ात की छत है, कोई चीज़ इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। वो बंदों के इल्मो अदराक और मतलूब की इंतहा है। अल्लाह ताला ने इसे अजीम करार दिया है। चनाचा फरमाने अलही है, अगर इन बेपनाह करम नवाजियों के बावजूद फिर भी वो रूह गर्दानी करे तो फरमा दीजिए, मुझे अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं इसी पर भरोसा किए हुए हूँ और वो अर्शे अजीम का मालिक है। सूरह अराफ आयत 54 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन के अंदर पैदा फरमाया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा कि इसकी शान के लायक है। वही रात को दिन पर लपेटता है कि वो इसके पीछे दौड़ता चला आता है और इसी ने सूरज, चांद और सितारों को पैदा किया। सब इसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। अल्लाह तमाम जहानों का रब बड़ी बरकत वाला है। आयत मुबारका में कायनात की तख्लीक का सारा मरहला और टाइम पीरियड खालिक कायनात ने बयान कर दिया है। इसके अलावा इसका बयान कुरान करीम के अंदर तकरीबन 7 जगह पर बिल्कुल एक जैसे मौजूद है, जिसे पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस अजीमो शान कायनात को सिर्फ 6 दिनों के अंदर पैदा किया और 7 रोज अपने अर्श पर वापस चला गया, जैसा कि इसकी शान के लायक है। ये सुनकर एक आम इंसान के दिमाग में यकीनन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अल्लाह तो हर चीज पर कादर है, इसके लिए तो कोई काम करना भी मुश्किल नहीं, जबकि इसके कुन से सब कुछ हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह ने इस कायनात को पैदा करने में 6 दिन का टाइम क्यों लगाया? बस एक ही लम्हे के अंदर कुन कहकर इसे क्यों नहीं बना दिया? क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की जात भी टाइम की पाबंद है? अगर ऐसा है तो फिर वो खालिक कैसे हो सकता है? क्योंकि टाइम एक ऐसी तख्लीक है जिसे पैदा किया गया और कोई खालिक अपने तख्लीक का पाबंद भला कैसे हो सकता है? लेकिन इस बातों की असल वजह है इन आयात का असल मफहूम ना समझ पाना, क्योंकि इंसान की अकल बहुत ही नाकस है। वो अभी तक इस कायनात के राजों को सिर्फ समझ ही रहा है और हर गुजरते वक्त के साथ अपनी समझ के अंदर इजाफा करके ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जिसे पहले इंसानी नस्ल तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन अब सदियों की खोज के बाद इंसानों को इस कायनात की बनावट का अंदाजा किसी हद तक हो चुका है।
کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر دھوئیں اور گیسز کے اندر تبدیل ہو گئی، جس سے تمام سلیکٹڈ آبجیکٹ، ستارے، سیارے، چاند اور گلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئی، جس کے بارے میں ذرا بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر اس وقت کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریوں کو غور کرتا ہے تو یقیناً اسے ان دونوں کے اندر کوئی بھی کمبینیشن نظر نہیں آتا، پر آج ایسا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کے اندر جس بھی جگہ پر کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان کے اندر 3 آیتوں کے اندر آسمانوں اور زمینوں کے علاوہ مابینہ بما بھی دکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہے ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا، ان کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کو بنا دیا۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے، یہ ہم ذرا آگے جا کر سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ دن اور رات تو دراصل زمین کی روٹیشن کی وجہ سے بنتے ہیں، جب 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن اور 12 گھنٹے ایک حصے پر رات رہتے ہیں، اور کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین موجود ہی نہیں تھی۔ لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہا ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کی زمین پر تشریف آوری کا ٹائم اربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روز تھا کہ میں یہاں پر بچپن میں کھیلا کرتا تھا، پھر ایک روز آیا کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس شروع کیا، اور آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ میں اسی جگہ پر واپس لوٹ آیا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنی زندگی کے 60 یا 70 سالوں کے ٹائم کو صرف 3 دن کے اندر بانٹ دیا، حالانکہ آپ کی اس وقت عمر 60 یا 70 سال ہے؟ ایک روز وہ جو کہ آپ کے بچپن کا تھا، ایک وہ جو آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے بزنس شروع کیا، اور تیسرا وہ جب آپ یہاں پر موجود ہیں۔ عربی اور اردو کے اندر اس لفظ کے حوالے سے مطلب بالکل ایک ہی جیسا ہے، یعنی یوم ایک لمبے دورانیہ یا ایک زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر چاہے یہ یوم 1 سال کا ہو، 1 ملین سال کا، یا کئی کروڑ یا اربوں سالوں کا۔ چلیں اسی بات کا ایک اور پکا ثبوت خود قرآن پاک سے نکال کر اس بات کو مزید گہرائی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان کے اندر ایک دن یا ایک دورانیہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ادب کی کتابوں کے اندر یوم کبھی تو سورج طلوع اور غروب ہونے کے درمیانی ٹائم کو کہتے ہیں، اور کبھی تو زمانے کے ایک حصے کو، پھر چاہے اس کی مقدار جتنی بھی ہو۔ اگر اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن ابھی بھی کئی کروڑ سالوں تک اس کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر سے بالکل ایک ہی جیسی ہیں۔ لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین سال کا ہو سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہوں۔ پہلا روز وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بھر گئی۔ دوسرا روز یہ گیسز کے گولے یعنی نبولاز نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر تیسرے روز کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی، اور پھر چوتھے روز کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنی کہ جہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے، اور پھر 5ویں روز کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزہ ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئیں،
اور پھر چھٹا روز آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورہ فصلات کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو متقابل بناتے ہو؟ دراصل وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ اوپر بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے روز کی طرف اشارہ ہے جب پہلے دن زمین بنی اور دوسرے روز کے اندر بن کر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی انسانوں کے رہنے کے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سجدہ، کاف اور احادیث میں بھی اسی بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر کیوں پیدا نہیں کیا، 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے یہ سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے آخرکار اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف 1 دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم الشان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا، ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اسی زمین کو ہی پیدا کر دیتا۔ ایک نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے کی بلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور سب نظام کو چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قانون و قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور دیکھو آسمان کی طرف، اس کائنات کی طرف، کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، پھر تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے سائنسدان بھی کبھی کوئی عیب اس کائنات کے نظام کے اندر نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہی ایسے چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انسانوں جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم کی طرف نظر ڈالیں تو اس پر بھی قرآن کی کئی آیت موجود ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشا کے طور پر بیکار نہیں بنایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کرے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہے اس لیے باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے بے اعتباری عمل کون بہتر ہے۔ اللہ نے کائنات انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے، اور انسان کی آخری منزل چین کی زندگی گزارنا یعنی جنت میں جانا اور اپنے مال کے حقیقی یعنی اللہ کو راضی کر لینا ہے۔